ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جی، معروف عالم دین ہیں، معروف مذہبی اسکالر ہیں، بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں جناب علامہ حکیم محمد اخلاق الخیری صاحب۔ علامہ صاحب السلام علیکم، خوش آمدید، تشریف آوری کا شکریہ۔ اچھا علامہ صاحب، آج جو ہمارا ٹاپک ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس سے درپیش جو ہے شرعی مسائل۔ یقیناً زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے جس کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ اس کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں تھوڑی گفتگو فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے موقع بخشا ہے۔ میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے بڑے خوبصورت موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ جیسا کہ آغاز گفتگو میں آپ فرما رہے تھے کہ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں جہاں پر بھی نماز کا ذکر کیا اس کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور تقریباً 80 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ اللہ پاک نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ جوڑا ہے۔ اور اس کی اہمیت کا اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بڑی زور دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جس طرح کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اس کی اہمیت کے اصحاب رسول نے جنگ کرنے کا بھی اعلان کیا، اللہ اکبر، اس کی اہمیت کو۔ تو جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مال پڑا ہے لیکن وہ پاک نہیں ہے، سبحان وہ پاک تب ہوگا کہ جب وہ اس میں سے زکوٰۃ غریبوں کا نکالے گا۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک مثال لے لیتے ہیں ہم کہ ایک بندے کے پاس زکوٰۃ کا 1,00,000 روپیہ ہے، وہ اسے 5-5 ہزار روپیہ کر کے 20 بندوں میں تقسیم کر دیتا ہے، تو اس سے یہ بندہ اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ کا بیسک یہ ہے کہ کسی غریب کی مدد کی جائے اور اس کی اتنی مدد کی جائے کہ وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے۔ تو یہ 1,00,000 روپیہ اگر ایک بندے کو یا 2 بندوں کو ملے گا تو یقیناً یہ 2 خاندان اپنے قدموں پہ کھڑے ہو گئے۔ تو بیسک اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ دے کر غریبوں کی مدد کی جائے، ناداروں کی مدد کی جائے، جو اتنے غریب ہیں کہ جن کا 2 ٹائم کا چولہا نہیں جل رہا، اور پھر بالخصوص معاشرے میں وہ لوگ صدقہ خیرات کے زیادہ مستحق ہیں یا زکوٰۃ کے وہ سفید پوش طبقہ کہ جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور کسی کو ان کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کتنا مجبور ہے، کہ کتنا مجبور ہے۔ تو یہ جو زکوٰۃ دینے والے احباب ہیں ان کو خود تلاش کرنا چاہیے، اور بالخصوص ان لوگوں کو، ایک بندہ سامنے آ کر ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ لیتا ہے یا اپنی مجبوری کسی کے سامنے پیش کرتا ہے تو اس کی مدد ہو سکتی ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ایسے سفید پوش طبقہ ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے اپنی بے بسی اور بے کسی کا اعلان نہیں کر سکتا، اپنی مجبوری کسی کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ بالکل یہی بات ہے۔ اچھا علامہ صاحب، ایک تو آپ تھوڑا یہ بھی بتائیں کہ زکوٰۃ کا اطلاق جو ہے وہ کن لوگوں پہ ہوتا ہے؟ مثلاً کس قدر مال و دولت ہو کہ اس بندے کے اوپر زکوٰۃ کا اطلاق ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا زکوٰۃ کا مستحق جو ہے وہ حقیقی طور پر کون سے افراد ہیں؟ زکوٰۃ کا اطلاق جو صاحب زکوٰۃ ہوں گے ان کا مصرف یہ ہے کہ اس ایک بندے کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی یا اس کے برابر رقم موجود ہو، مال اسباب ہو اور مال اصلیہ کے علاوہ، اور 1 سال اس پر گزرا ہو، یعنی کہ وہ چیزیں جو اس کی ضرورت سے زائد ہیں، تو اتنی مالیت کے اس کے پاس پیسے ہو، سونا ہو، چاندی ہو، یا اس مالیت کا اس کے پاس مال و زر موجود ہو، اور وہ ضرورت اصلیہ سے زیادہ ہو اور اس پر سال بھی گزرا ہو۔ یہاں پہ میں ایک جملہ اور کہوں گا کہ اکثر ہمارا یہ رواج بن چکا ہے کہ ہم ماہ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ بندے کے پاس جب رقم آئی ہے تو 1 سال گزرا، جب سال پورا ہوا اس پر اس وقت زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ وہاں پر رمضان کا انتظار نہیں کیا جائے گا، اور پھر یوں سمجھیں کہ 2 مہینے پہلے ایک بندے پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، اب وہ 2 مہینے انتظار کر رہا ہے تو ایک وہ یہ نقصان کر رہا ہے، گناہ گار ہو رہا ہے، اور پھر غریبوں کا یہ حق مار رہا ہے کہ 2 مہینے پہلے مستحقین کے پاس
پہنچنا تھا لیکن نہیں پہنچا. پھر دوسرا بحیثیت مسلمان اسے کیا پتا کہ وہ اگلے لمحے زندہ ہے یا نہیں ہے. تو اللہ پاک بڑا غفور الرحیم ہے, وہ بندے کو اجر اس کی نیت کے مطابق عطا کرتا ہے. تو رمضان سے پہلے اگر سال پورا ہو گیا تو زکوٰۃ دے دینی چاہیے, نہ کہ رمضان کا انتظار کیا جائے. اللہ پاک نیتوں کو دیکھ کر بندے کو اجر عطا کرتا ہے. دوسری بات آپ نے یہ پوچھی ہے کہ زکوٰۃ کن پر؟ ایسے نادار لوگ, ایسے غریب غربا کہ جن کے پاس, جیسا کہ میں نے کہا کہ 2 ٹائم کی روٹی جن کے لیے مشکل ہوتی ہے فی زمانہ, اور حالات اور واقعات کو آپ ملکی دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ایک بندے کا گزارا کتنے پہ ہوتا ہے. ہاں یقیناً مہنگائی کا پھر دور ہے, مہنگائی کا دور اس صورتحال میں تو ہر بندہ جو ہے وہ بڑا پریشان حال ہے. تو ایسے غربا, مسکین, فقیر, ان کے اوپر. اور پھر یہاں پہ بیوی اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی, شوہر اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا, بیٹا ماں کو, باپ کو, اولاد کو, پوتی کو, پوتے کو, نواسی کو, نواسے کو, دادی کو, دادے کو, جو خون کا رشتے ہیں جی, ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یا پھر کافر کو نہیں دے سکتے, یا ہاشمی خاندان میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ان لوگوں کی دوسرے راستے سے مدد کی جا سکتی ہے, کرنی چاہیے. اور زیادہ حسن اخلاق کے مستحق بھی یہی لوگ ہیں. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی.